السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ پی آئی اے کی نچکاری تماشا کیوں بنی؟ ملک کی ایک اور معروف اور بااثر خاتون گھریلو تشدد کا نشانہ بن گئی۔ پروگرام میں یہ موضوعات شامل ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو تحریک انصاف کے ورکرز کا نوحہ سنائیں گے جو وہ اپنی پارٹی قیادت کے سامنے کر رہا ہے۔ آپ نے ایڈموس جج کو نہ کیا ہے پوائنٹ تو انشاءاللہ ہم سب نکلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ کہہ رہا ہوں حق نہ ملا تو ہم اسلام آباد اس حکومت سے اسلام آباد سے قبضہ کریں گے۔ 1 سے 2 ہفتے میں قانونی طور پر خان رہا نہ ہوا تو خدا کی قسم ہم خان کو پھر خود رہا کریں گے۔ اگر کوئی گولی برسائے گا اس پہ گولی برسائی جائے گی، تم ایک گولی چلاؤ گے ہم 10 چلائیں گے۔ بانی تحریک انصاف کی گرفتاری کے بعد اگر کسی ایک چیز نے تحریک انصاف کو زندہ رکھا ہے تو وہ پارٹی کے ووٹر اور ورکر کی کمٹمنٹ۔ بانی چیئرمین کے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کے بعد پارٹی کی تمام مرکزی قیادت خزاں رسیدہ پتوں کی طرح حالات کی نظر ہوئی، پارٹی چھوڑی، مذمت کی اور کچھ بچے کچوں نے باقی بانی چیئرمین پر بہتان کے انبار لگا دیے۔ جیلوں، چھڑیوں اور ہتھکڑیوں نے تحریک انصاف کے چوری کھانے والے سیاسی مجنوؤں کا پول کھول دیا۔ کسی نے بھاگ کر، کسی نے ملک چھوڑ کر جان بچائی، کسی نے آئی پی پی میں پناہ پائی، کسی نے سیاست چھوڑنے میں عافیت جانی، اور سیاست کے تپتے صحرا میں ورکرز برہنہ پا بانی کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ نبھا رہے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کی قیادت انہی ورکرز کے ساتھ کھیل رہی ہے اور اس کھیل کا مرکزی کردار علی امین گنڈا پور ہے۔ تحریک انصاف قیادت اپنے ورکرز کو بھیڑ بکریاں سمجھتی ہے۔ جب اور جہاں پارٹی قیادت کے ذہن میں جو کچھ آتا ہے ورکرز کو جو ہے وہیں ہانک دیا جاتا ہے۔ کبھی انقلاب لانے کے دعوے کیے جاتے ہیں، کبھی گولیاں چلانے کی دھمکی دی جاتی ہے، کبھی دارالحکومت پر چڑھائی کے ارادے ظاہر کیے جاتے ہیں، کبھی آئینی ترمیم کے آگے بند باندھنے پر کمر باندھی جاتی ہے، کبھی بانی تحریک انصاف کو بزور بازو رہا کرانے کا بیان دیا جاتا ہے، اور پارٹی قیادت نے جو تازہ اعلان کیا ہے وہ کفن باندھنے کا ہے، خون بہانے کا ہے، فیصلہ کن جنگ لڑنے کا۔ اس دفعہ انشاءاللہ جو فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ ہمارے اندر یہ خون ہے، اس کا جو کلر ہے وہ لال ہے، ریڈ، سرخ کس چیز کا نشان ہے؟ انقلاب کا۔ تو جب خون کا رنگ ریڈ ہے تو مطلب ہے کہ انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے۔ اس احتجاج کی خاطر کارکن کو گھروں سے نکالا جاتا ہے، ریاستی اہلکاروں سے جو ہے وہ بھڑایا جاتا ہے۔ کبھی وہ کارکن راستے میں کھڑے کیے گئے کنٹینرز عبور کرتا ہے، کبھی آنسو گیس کے شل کھاتا ہے، کبھی برستی لاٹھیوں کو اپنی کمر پر روکتا ہے۔ جو قیادت بڑھ کے مار کر اس کارکن کو لائی ہوتی ہے، مارکا ہو تو وہی قیادت ادھر ادھر ہو جاتی ہے، کارکن کو ریاست اور قانون کے سامنے اکیلا چھوڑ دیتی ہے، منظر سے غائب ہو جاتی ہے۔ صرف کارکن ہی نہیں، تحریک انصاف کی قیادت تو ریاستی اہلکاروں کو بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ اکتوبر کے آغاز میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد پر چڑھائی کی تھی اور اس کے لیے اپنے صوبے کے سرکاری اہلکاروں کو بھی ساتھ لائے تھے۔ ان میں ریسکیو 1122 کے 46 اہلکار تھے، پولیس کے 25 اور بلدیہ کے 13 اہلکار شامل تھے۔ اس کی کیا توجہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ملک کے دارالحکومت پر چڑھائی کرے اور اس کے لیے ریاستی اہلکاروں کو بھی ساتھ لائے تاکہ وہ صوبائی اہلکار وفاقی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپیں کر سکے۔ یہی نہیں، جب ریاست نے ان اہلکاروں کو پکڑا اور عدالتی حکم پر انہیں رہا کیا گیا تو علی امین گنڈا پور نے پھولوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا، انہیں ہار پہنائے، انہیں 1 مہینے کی چھٹی بھی دی اور 1 درجہ ترقی بھی دی گئی۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ حالانکہ جس وقت یہ مارکا درپیش تھا، جب علی امین گنڈا پور کی کال پر تحریک انصاف کے کارکن نکلے تھے، رکاوٹوں کو عبور کر کے اسلام آباد کے ڈی چوک تک پہنچے تھے، تو علی امین گنڈا پور اچانک قافلے سے الگ ہو کر کے پی ہاؤس میں چلے گئے تھے۔ وہاں سے وہ غائب ہو گئے تھے اور 1 روز بعد صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں نمودار ہوئے تھے۔ عرفیت میں نکلا ہوں، میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 1 روپیہ نہیں تھا میری جیب میں۔ میرے ہم سفر کون تھے؟ پہلے میں اکیلا، آگے 1 بار 2 لوگ، 1 بندہ، میکسیمم 3 بندے۔ کلمہ اٹھایا میں نے، میکسیمم 3 بندے میرے ہم سفر تھے۔
पूरे 12 जिले गुजार के भी पहुंचा हूं। یہ کارکن ہے جو قیادت کے کہنے پر نکلتا ہے تو پھر اس کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں اور وہ مہینوں تک سلاخوں کے پیچھے رہتا ہے۔ کسی احتجاج پر پی ٹی آئی کے 100 کارکنوں پر مقدمات درج ہوتے ہیں، کبھی 200 کے خلاف پرچہ کٹتا ہے اور کبھی ہزاروں دھر لیے جاتے ہیں۔ تحریک انصاف سے وابستہ لاکھوں کارکن اذیت سے دوچار۔ حکومت کی سختیوں اور قیادت کی غلطیوں نے کارکنوں کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ جب یہ سب ہو رہا ہوتا ہے اس دوران پارٹی قیادت حکمت عملی کے نام پر روپوش رہتی۔ یہ تحریک انصاف کی لا تعلق قیادت کے نام تحریک انصاف کے ورکر کا نوحہ ہے۔ کارکن کو لاہور جلسے کے لیے بلایا گیا، کارکن پہنچا، کارکن کو ڈی چوک اسلام آباد بلایا گیا، ریاست کی پوری طاقت سے لڑتے ہوئے کارکن وہاں پہنچا۔ اب کارکن قیادت سے مطالبہ کرتا ہے کہ جب وہ پہنچ سکتا ہے تو قیادت یہاں پر کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ بات کریں گے اس حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان جناب شیخ وقاص اکرم صاحب۔ شیخ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر، اٹ ڈزنٹ مین ٹو ٹارگٹ اینی ون، لیکن سوالات تو ہیں سر کہ آپ کی قیادت انفیکٹ انکلوڈنگ یو ایز ویل، آپ نے بہت سختیاں سہی ہیں، بہت مشکلات سہی ہیں سر، لیکن کیا وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا کردار ڈوبیس سمجھا جا رہا ہے آپ کے کارکنوں میں بھی؟ سر پہلی بات تو یہ ہے، تھینک یو فار کلیریفائنگ کہ آپ ٹارگٹ نہیں کر رہے، مگر آپ نے جو انٹرو دیا اس پہ میں کمنٹ تو کر سکتا ہوں۔ جی جی پلیز۔ آپ کو کمنٹ کر سکتے ہیں، میرے خیال میں ہمارا بھی حق ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا سر، ہانک دیتے ہیں کارکن کو آگے، میں سوری بٹ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں آگے آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا کہ یہ آپ نے کیوں کہا اور یہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کا کردار ڈیوبیس ہے؟ اس کا کردار ڈیوبیس ہے کیونکہ ایک مہینے میں 3 دفعہ اس کو بلایا اسلام آباد آنے کے لیے، اور وہ تینوں دفعہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ لے کے اٹک کا پل کراس کر کے اسلام آباد آیا۔ 30 گھنٹے اس نے ٹیئر گیس کی شیلنگ برداشت کی۔ میں کل خود دیکھا، میں نے اس کے پورے جسم پہ، چیف منسٹر کے جسم پہ ربڑ بلٹس کے نشانات ہیں۔ چیف منسٹر کے باڈی کے اوپر ورکرز کے ساتھ کھڑا تھا تو ربڑ بلٹس اس کو لگی ہیں نا۔ شیلنگ برداشت کی، ربڑ بلٹس برداشت کی، جہاں قائد کا حکم تھا وہاں پہنچا، 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ تک کا پل کراس کیا، اور اکیلا نہیں آیا۔ یہ جو لوزرز کہتے ہیں نا کہ وہ اس کو ڈمپ کرتا ہے، انہیں آپ بتائیں کہ وہ ہزارہ لوگوں کا قافلہ، یا تو کسی کو کہا جائے تو 200 بندے نکالنے کے منہ نہیں ہیں ان کے، وہ ہزاروں بندوں کے قافلے لے کے پہنچتا ہے جہاں اسے کہا جاتا ہے۔ لاہور کا کہا گیا، سنجانی کا کہا گیا، اسلام آباد کا کہا گیا۔ اس کے بعد جب وہ پہنچ جاتا ہے اور کے پی کے ہاؤس پہ حملہ ہوتا ہے، جس سے اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا، مگر وہ وعدے کے مطابق قائد کے ڈی چوک پہنچا۔ جو لوگ اس رات 10، 11، 12، 1 بجے تک ڈی چوک تھے، اس میں بھی میجورٹی لوگ وہ تھے جن کو وہ لے کے آیا تھا ساتھ۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو گھٹیا لوگ یہ الزامات لگاتے ہیں کہ وہ ورکر کو چھوڑ دیتا ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ ڈی چوک پہ آنے والے ورکرز میں سے کسی کو یہ اندازہ ہے کہ کتنی تعداد میں لوگ گرفتار ہوئے؟ کسی کو یہ اندازہ ہے کہ کس نے ان کے لیے وکیل بھیجے؟ کسی کو یہ اندازہ ہے کہ ان ہزاروں ورکرز کے مچلکوں کے پیسے کس نے دیے، مچلکے کس نے بھرے؟ جتنے دن وہ جیل میں رہے ان کا کھانا پینا ضروریات کا کس نے خیال کیا؟ یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کا منہ ہی نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا۔ ہمارے 5238 ورکر گرفتار ہوئے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس میں سے بہت سو کو 1200 کو شخصی ضمانت پہ پہلی دوسری رات چھڑایا گیا، 2700 ورکرز پھر بھی رہے گرفتار، ان کی ضمانتیں کرائی گئیں۔ سب کے سب وکیل جو ہیں علی امین گنڈا پور نے بھیجے، ان کے مچلکے اس نے بھرے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست اس نے کیا، ان کے گھروں تک پیچھے ان کا خیال فیملیز کا رکھا۔ یہ کون سے بے شرم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ورکر کو ہانک دیتا ہے اور ورکر کا خیال نہیں رکھتا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے بندے چھڑوائے ہیں جو یہاں پہ پکڑے گئے تھے؟ سو یہ بالکل غلط امپریشن ہے۔ ایک ورکر جو اسلام آباد میں پکڑا گیا کے پی کا،
اس کے لیے. اور ایون کے پی کا چھوڑے سر, پنجاب کے ورکر بھی جو پکڑے گئے, جو اسلام آباد پنڈی کے مختلف تھانوں میں تھے, ان کی ضمانتیں بھی انہوں نے کرائی ہے, پارٹی نے کرائی ہے, قیادت نے کرائی ہے, وکیل پیش ہوتے رہے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں یہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی نہیں ہے جو ورکر کو چھوڑ دیتی ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ہم عمران خان کے ساتھ کی جذبے کے حوالے سے ایک دوسرے سے جڑے ہیں, نہیں چھوڑ سکتے ایک دوسرے کو. ورکر وہ ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے ربر بلٹس کھاتا ہے. ورکر وہ ہے جس کے ساتھ کھڑے ہو کے قیادت ٹیئر گیس استعمال وہ برداشت کرتی ہے. یہ تو تماشا بنا لیا چند لوگوں نے, اور وہ ایک بچ بنانے کی کوشش کی, اور ایک منظم پروپیگنڈا اینج ہو گیا, اونج ہو گیا. لیکن شیخ صاحب یہ جو ایک سوال ہے, کرتا ہوں آپ نے بات بالکل غلط ہے. نہیں, آپ نے رائٹفلی ڈیفینڈ کیا اس کو سر, لیکن اگر آپ ڈیفینڈ کر ہی رہے ہیں سر تو پھر دو چار اور باتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, وہ بھی شاید وہیں انہی کوارٹر سے. میرا کام یہی ہے کہ چیزیں کلیریفائی کرنا. دسو. ہاں نہیں سر, اب یہ سوال یہ ہے, سیکنڈ ٹائم ان اے رو, اور ایک دفعہ لاہور کا جلسہ, علی امین گنڈا پور صاحب اپنے مقصد کے بہت کلوز ہوتے ہیں, اینڈ دین ہی ڈسپیئرس, اور وہ ڈسپیئرنس کا کوئی آج تک پلازیبل آنسر نہیں ملا کہ وہ کہاں جاتے ہیں. He doesn't disappear. Sorry, he doesn't disappear. When he came for پنڈی کی ٹیم, میں اس کو کوارڈینیٹ کر رہا تھا. جس وقت وہ بالکل قریب آ گیا, لیاقت باغ کے اندر جو لوکل قیادت تھی جس کو نارتھ کے پریزیڈنٹ تیمور ملک لیڈ کر رہے تھے, کہا گیا تھا کہ 2 بجے سے ٹل ڈارک تک احتجاج ہوگا. He had crossed اٹک پل, he had crossed کٹی پہاڑی, and by the time he was about to reach there, جو ہمارے لوکل ریزیڈنٹس تھے, جو تیمور ملک تھے, اور ان کی ٹیم جو پنڈی کی ٹیم تھی, انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹل ڈارک تک کا کہا گیا تھا, so we are calling off this protest. So they called off this protest. When they called off this protest on the directions of chairman and the secretary general, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ہم کے پی والوں کو صرف مروانے کے لیے آگے لے جاتے؟ 2 بجے سے ٹل ڈارک تک کا وعدہ تھا, اس کے باوجود وہ کٹی پہاڑی سے آگے تک ہزاروں بندے لے کے آئے. نمبر 1. نمبر 2, لاہور آ جائیں آپ. ایریسٹ لاہور, پرابلم تو یہ ہوا کہ جس فوجی فنکشن کی طرح لاہور والے جلسے کو لاہور کی انتظامیہ نے 6 بجے ختم کر دیا. وہ 7 بجے پہنچ گیا وہاں پہ, 6:30 بجے وہ ضلع لاہور کی حدود کے اندر تھا, 5:30 بجے. تو اگر وہ وہاں پہ پہنچا, جلسہ گاہ میں وہ پہنچا, تو یہ کون کہتا ہے کہ وہ ڈسپیئر ہو گیا؟ جو اس سے چیلنج دیا گیا تھا اس نے پورا کیا. اور اگر تسی سکول دے کلاس دے پیریڈ طرح 6 بجے جلسہ ختم کر کے چلے جاؤ گے سیاسی, یا ختم کروا دیتا جائے گا, یا اسٹیبلشمنٹ یا پولیس زور کرے گی. علی امین اپنے وعدے سے نہیں پہنچا, یہ سیاسی جلسہ تھا. اگر 6 کی بجائے 7 بجے وہ وہاں پہ پہنچا تو وہ پہنچا. اب آپ آ جائیں ڈی چوک. ہمیں کہا گیا تھا اٹک کا پل کراس نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا تھا کہ ریڈ زون میں چڑیا پر نہیں مار سکتی. اور مائنڈ یو سر, آپ بھائی ہیں, ہم دھرنا دینے نہیں آ رہے تھے, پڑاؤ ڈالنے نہیں آ رہے تھے, ہم احتجاج رجسٹر کروانے آ رہے تھے. وہاں جہاں انٹیریئر منسٹر کہتا تھا نا کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی, وہاں علی امین ہزاروں بندے لے کے پہنچ گیا. جو چیلنج تھا وہ بھی پورا کیا, جو خان کا حکم تھا وہ بھی پورا کیا. ایز پرومس وہاں کھڑا ہوا, اس نے ایک بات کی, تقریر کی, جو اس کی ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے, جو ورکر اس کے ساتھ تھے, کہ خان کا حکم تھا ڈی چوک پہ پہنچنا, میں یہاں پہنچ گیا ہوں, اللہ کا شکر ہے. اب آگے میں جا رہا ہوں کے پی کے ہاؤس, اب خان صاحب جو حکم دیں گے یا قیادت کہے گی میں اس طرح کروں. تو ہی ریچڈ. ڈسپیئر کا کیا مطلب ہے؟ آنا ہی اس نے ڈی چوک میں تھا. اس کے بعد وہ کے پی کے ہاؤس ہوا, دے اٹیکڈ کے پی ٹیریٹری ٹو کیچ ہم, اینڈ دے couldn't catch him. مطلب اس کا اتنے گھنٹے گیس کھا کے آنا اور ڈی چوک میں پہنچ جانا. اتوں اسی پنجاب والے اور اسلام آباد والے پوری ہمت کر کے 500,000 بندہ ویچ نہیں واڑ سکے. وہ 1000 بندے نال لے کے آئے تو لوگ کہتے ہیں غائب ہو گیا, کہ لوگوں کو نہیں پتا وہ کیسے غائب ہوا. تو یہ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ اس نے ٹارگٹ پورا نہیں کیا, تو اس طرح ہماری لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش نہ کریں لوگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پوچھتا کہ کون کرندا پہ ڈسکریڈٹ, who is after that, who is behind that, کینو پیڑ ہوندی پئی علی امین گنڈا پور تو, اے میں تہاڈے کول پوچھاں سر. ایک بریک لیتے ہیں, ول ٹیک اے بریک. ناظرین یہاں پہ شیخ اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اب اگریسو موڈ میں آنا چاہ رہی ہے, جیسے میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا. وہ اگریسو موڈ کیا ہوگا, اس سے زیادہ اگریسو کیا ہوگا جو آلریڈی پی ٹی آئی سب ٹرائی کر چکی ہوئی ہے, اور کیا وہ فروٹفل ہوگا؟ اس وقفے کے بعد شیخ وقاص اکرم صاحب سے.
بریک کے بعد حاضر ہیں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب. آپ کا بہت شکریہ سر کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. شیخ صاحب اگریسو موڈ کیا ہے؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اگریسو موڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا وہ 9 مئی تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ جو الزام آپ پہ لگتے ہیں وہ سب غلط ہوں, لیکن لوگ تو آپ ہی کے تھے جو باہر نکلے. اس سے زیادہ اگریسو موڈ اور کون سا ہے جو پی ٹی آئی اپنانے جا رہی ہے؟ ایک دوسرا یہ کوئی ڈیل کی خبریں بھی آ رہی ہیں سر, ڈیل بھی ایسے جس میں نیگوسیشن ٹیبل پہ پی ٹی آئی اگر بیٹھی ہے تو وہ اسٹرانگ پوزیشن میں بیٹھی ہے آ کے, ایسا کچھ ہے سر؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ ایگریسو موڈ کی آپ نے بات کی. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی پہ تو لوگوں میں غم تھا, اور غم کے ساتھ جسے آپ کہتے ہیں نا ایک سینٹیمنٹ, غم و غصے کا اظہار تھا. اگریشن نہیں تھی, وہ غم و غصہ تھا کہ کس طریقے سے ہمارے لیڈر کو ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, کس طریقے سے ہائی کورٹ کے احاطے سے ان کو ڈریگ کیا گیا, کس طریقے سے آپ ان کو لے کے گئے ناجائز طریقے سے. اور ہم اسے فالس فلیگ آپریشن سمجھتے ہیں, کیونکہ آج تک سی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں وہاں نہیں فراہم کی گئی. پورے پاکستان میں جہاں جہاں 9 مئی کے کیسز رجسٹر ہیں, کسی بھی عدالت میں پولیس نے کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پشاور میں اے ٹی سی نے پرسوں سارے کے سارے لوگ ایکوٹ کر دیے, اس لیے کہ وہاں پہ کوئی ثبوت ہی نہیں تھا, نتھنگ. حالانکہ وہاں 2 بندے بھی شہید ہوئے اس انسیڈنٹ میں جس کے اندر اس کو وہ بندے ایکوٹ کیے گئے. میں سمجھتا ہوں پنجاب کی بھی اے ٹی سیز جو ہیں ان کو پریسیڈنٹ دیکھنی چاہیے کہ اگر تم لوگوں کے پاس ثبوت نہیں ہے, پولیس شواہد نہیں دے رہی, تو کیوں کوئی بچہ نعرے لگانے آیا ہے, کوئی جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہے, کوئی احتجاج کر رہا ہے. اب بیچ میں سے اگر کوئی شرارتی آدمی جو ہے کوئی حرکت بری کرتا ہے, تو خان صاحب باقاعدہ طور پہ کہہ چکے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آؤ, جوڈیشل انکوائری کرا لو. اور آج بھی ہم اس پہ کھڑے, اگر ہمارے لوگوں کا قصور ہوا تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, مگر بے گناہوں کو آپ نے پچھلے 1 سال سے کئی مہینوں سے عورتوں یاسمین راشد اندر ہے, آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ وہ چودھری اعجاز صاحب اندر ہیں, عمر چیمہ صاحب اندر ہیں, میاں محمود رشید صاحب اندر ہیں. کیا قصور ہے ان کا, کیا شواہد ہیں ان کے خلاف؟ اگر ہیں تو کریں. سال لگ گیا جی کیس چلانے آیا, ایڈے تھوڑے کول ٹھوس شواہد موجود نے, تے سال کیڑی وجہ تو ہے رینگ کے پروسیڈنگ ہو رہی ہیں, اور رینگ کے جناب پہنچ ہی نہیں سکے. ایسے عالم فاضل قسم کے جج رکھے انہوں نے. اسے واسطے جتنا غصہ لوگوں نے اسی 9 مئی تھے, اگر ان کے پاس ٹھوس شواہد ہوتے تو جج نے دوسرے دن سزا کر دینی تھی. صحیح, میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جی جی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ غم و غصہ تھا. اگریشن تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اسٹیٹ آپ کی زبان بندی کی کوشش کرے, یعنی کہ حکومت آپ کی زبان بندی کی کرے, سرکار آپ کو بولنے نہ دے, سرکار آپ کے بچے اٹھا لے, سرکار آپ کے کاروبار بند کر دے, تو اسی کہتے ہو نا کہ جیسے لے وہ بلی بھی وہ کہتے ہیں نا جب اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملے تو وہ بھی آپ کے گلے پڑ جاتی ہے. تو یہ تو جیتے جاگتے انسان ہیں. جب آپ انہیں اسپیس نہیں دیں گے, آپ انہیں روم نہیں دیں گے, چاروں طرف سے دروازے بند کر دیں گے, تو یہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب, میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آگے بڑھیں گے. پی آئی اے کی نچکاری ایک بار پھر لٹک گئی. اگر کوئی سرکاری ادارہ کم و بیش 40 سال سے خسارہ ہی کما رہا ہو تو اس سے چھٹکارا ہی اچھا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اربوں مالیت کے اس بدقسمت ادارے کا مول کوڑیوں میں لگے تو کیا اسے کباڑ میں بیچ دیا جائے؟ یہ افسانہ نہیں, حقیقت ہے, اور اس ادارے کا نام ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی پی آئی اے, اور اس کی بولی لگی ہے صرف 10 ارب روپے. نجکاری کمیشن کے سابق چیئرمین محمد زبیر نے انکشاف کیا ہے کہ 1987 سے لے کر آج تک پی آئی اے نے صرف مالی سال 2006-07 میں منافع کمایا. پی آئی اے ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے جس کے سرمایہ کا تقریباً 96% حصہ حکومت کے پاس. پی آئی اے کا شمار حکومتی سرپرستی میں چلنے والے ان اداروں میں ہوتا ہے جو قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان پہنچاتے. حکومت نے پی آئی اے کا 650 ارب روپے کا قرضہ اپنے ذمے لے لیا, لیکن پھر بھی اس پر 200 ارب روپے کا قرض باقی ہے. گزشتہ کئی سال سے پی آئی اے کی جانب سے پیش کی جانے والی سالانہ مالیاتی رپورٹس میں ایئر لائنز کے خسارے میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. پی آئی اے کی سالانہ رپورٹ 2022 کے مطابق اس برس ایئر لائنز کا خسارہ 88 ارب روپے
रुपए था। PIA की जानिब से साल 2023 के सिर्फ पहले 6 महीनों के मालियाती नताइज का अब तक ऐलान किया गया और इसके मुताबिक एयरलाइंस का इब्तदाई 6 महीनों का खसारा 60 अरब रहा था। PIA में उस वक्त 7,200 मुस्तकिल मुलाजमीन काम करते हैं। इसके अलावा डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजमीन भी इस एयरलाइंस का हिस्सा है। यही नहीं, पेंशन ट्रस्ट फंड की रकम 40 अरब बनती है जो PIA ने अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने के लिए इस्तेमाल कर ली। PIA पर फ्यूल और जो है वो प्रोविडेंट फंड की मद में भी बहुत ज्यादा उधार है। शायद यही वजह है कि हुकूमत ने एक रोज पहले खसारे में डूबी कौमी एयरलाइंस की निजकारी के लिए नीलामी खोली तो हुकूमत को 60% हिस्स की फरोख्त के लिए सिर्फ एक बोली वसूल हुई और ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने हुकूमत की 85 अरब रुपए की कम अज कम मुतवक्के कीमत के मुकाबले में PIA को सिर्फ 10 अरब रुपए में खरीदने की पेशकश की। हैरान कुन तौर पर किसी और मुल्की और गैर मुल्की कंपनी ने PIA की बोली में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। ये इकलौती नीलामी इतनी मुख्तसर थी कि उधर बोली लगी, उधर चाय की दावत दे दी गई। Considered जो आप प्राइस वाला ऑप्शन दिए and we have decided to stand with our price that we have already submitted with due respect. हमारे नज़दीक जो हमने असेसमेंट्स किए हैं उसके मुताबिक यही बेस्ट डिसीजन था एंड अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करती है तो वी विश ऑल द बेस्ट कि गवर्नमेंट इसको खुद चलाए, हम उनके लिए दुआ गो हैं। जज़ाकल्लाह खैर। So I request all the distinguished guests to kindly join us in the refreshment area for the tea. ब्लू वर्ल्ड सिटी के सरबराह साद नज़ीर के मुताबिक PIA की 85 अरब की मुतवक्के कीमत दुरुस्त नहीं है। काबीना ने हमारी पेशकश कबूल न की तो हम अपनी खुद की एयरलाइंस शुरू करेंगे। उधर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि PIA के खातों में मौजूद असासों की कुल मालियत 165 अरब रुपए है, जिसके 60% हिस्सा जो निजकारी के लिए पेश किए गए उसकी मालियत 99 अरब रुपए बनती है। मोहम्मद जुबैर के मुताबिक PIA का एक हफ्ते का रेवेन्यू ही 10 अरब रुपए बनता है, जबकि PIA के तर्जुमान के मुताबिक कौमी एयरलाइंस के पास 17 A320 तैयारे हैं और एक A320 तैयारे की कीमत 120 और 150 मिलियन डॉलर है जो 30 अरब रुपए से जायद बनती है। गैर संजीदा बोली एक जहाज की कीमत के लिए भी नाकाफी है, चाहे जाए कि पूरी एयरलाइंस ही बेच दी जाए। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के मालिक जनाब साद नज़ीर साहब। साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। साहब PIA को जो इस वक्त सूरत हाल का सामना है, आपने जो बोली लगाई है उस बोली की वजह से एक डिबेट जो है वो पैदा हो गई है और वो बड़ी अजीबो गरीब डिबेट है। तर्जुमान कहते हैं 17 A320 हमारे पास मौजूद है जिनकी मालियत 30 अरब से जायद की है। एक तैयारे की कीमत जो है, यानी खाली एक तैयारा जो है वो ही इस बोली से बहुत ज़्यादा महंगा है। ये इतनी कम बोली आपने क्यों लगाई है सर, और किसने आपको ये मशवरा दिया? क्यों आपको ऐसा लगा कि PIA की कीमत तो $1 भी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि फेसबुक पर जो है वो कल एडवाइजर की तरफ से ये कहा गया था? जज़ाकल्लाह अली भाई, आपने ये एक अहम नुक्ता जो है उठाया आज पूरी कौम के सामने। चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और हर कोई अपनी जो सोच समझ के मुताबिक राग अलापने लग पड़ता है और एक्चुअल स्टोरी जो है वो फिर पब्लिक तक नहीं पहुंचती। तो सबसे पहली बात जो आपने पूछा कि ये फरमाया गया कि जी 60% एक्विटी दी जा रही है, ओरिजिनल रियलिटी ये है कि 800 बिलियन की लायबिलिटी थी PIA के ऊपर, जो गवर्नमेंट ने एक होल्डको के नाम से, PIA होल्डको के नाम से एक कंपनी क्रिएट की और उसमें 600 बिलियन की लायबिलिटी और तमाम मेजर एसेट्स ऑफ PIA इंक्लूडिंग द होटल इन न्यूयॉर्क और द हेड ऑफिस ऑफ PIA इन कराची एंड मैनी मतलब जो एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स थी, जो वैल्यूएबल एसेट्स थे, वो सारे उन्होंने उस होल्डको कंपनी में मूव कर दिए। जो कंपनी ये ऑफ़र कर रहे थे फॉर बिडिंग, उसकी देन अगेन 200 बिलियन की लाइबिलिटी थी और 150 बिलियन के करीब वो क्लेम कर रहे थे एसेट्स। यानी उनके मुताबिक, यानी अर्नेस्ट यंग जो कंसल्टिंग उन्होंने हायर की, जिसने $7 मिलियन की फ़ीस ली सिर्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2.25 अरब रुपया उसको फ़ीस पे की PIA का मेकअप करने के लिए, उसको इस काबिल बनाने के लिए कि इंटरनेशनल बिडर्स और लोकल बिडर्स उसमें इंटरेस्ट लें। और वो किस हद तक कामयाब हुए ये सारी दुनिया के सामने है कि ना आपके लोकल बिडर्स जिन्होंने इनिशियली इंटरेस्ट शो किया था, जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया था, वो भी उसमें नहीं आए और इंटरनेशनल तो आए ही नहीं बिल्कुल भी।
تو جو 200 بلین کی لائبلٹی شو کی گئی اور 150 بلین کے ایسٹ شو کیے گئے آن پیپر وہ 60 to 70 بلین کی ڈے ون لاس میں ہے. کوئی بھی اس کو ٹیک اپ کرے گا تو آن دیئر پیپر ایز پر دیئر نیریٹو وہ سٹل 60 سے 70 ارب روپے کے لاس میں ہے. جبکہ ہمارے نزدیک جو ایسٹس پی آئی اے کے ٹرانسفر ہو رہے ہیں بڈر کو ان کی ورتھ صرف 10 سے 11 ارب روپیہ ہے. لیکن سر یہ جو ابھی آپ نے خود کہا کہ 600 ارب کا تو ریلیف خود دینا چاہ رہی ہے پی آئی اے, مطلب وہ قرض اس کے اوپر 800 ارب کا ہے اس میں سے 600 ارب جو ہے وہ پے آف کرنا چاہ رہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا یہ بہت بڑا ریلیف ہے جو آلریڈی آپ کو مل گیا؟ میرے بھائی 800 ارب کی ٹوٹل لائبلٹی ہے, اس میں سے 600 ارب انہوں نے لے لیا نا. 200 ارب پھر بھی جو وہ ہمیں کمپنی دے رہے ہیں اس کی ابھی بھی لائبلٹی 200 ارب سٹینڈ کر رہی ہے. اور جو انہوں نے لائبلٹی لی وہ بینکس کے قرضے ہیں, وہ ری سٹرکچر ہو سکتے ہیں. جو ہمیں لائبلٹی دی ہے وہ پرائیویٹ جو سروس پرووائڈرز ہیں یا کئی گورنمنٹس کے سروس پرووائڈرز ہیں, جو فورن گورنمنٹس ہیں یا فورن سول ایویشن اتھارٹیز ہیں, سعودیہ کی سول ایویشن اتھارٹی ہے, ان کے پیسے ہیں وہ آپ نہیں دیں گے تو وہ روٹس بھی بند ہو جائیں گے. اور وہ ساری جگہ پہ یہ ڈیفالٹ کیے ہوئے ہیں. اور اپریل 2024 سے بڈنگ کا یہ پروسیس جاری ہے. اپریل 24 سے ابھی تک لے کے روٹین مینٹیننس بھی نہیں ہو رہی جہازوں کی, کینیبلائزیشن سے گزارا کر رہے ہیں. جو طیارہ مینٹیننس میں آ جاتا ہے اس کے پنکھے اور انجن اتار کے یہ اس طیارے کو لگا دیتے ہیں جس کا انجن فیل ہو رہا ہے. تو اس طرح سے اس وقت ایئر لائن آپ کی چل رہی ہے اور اس کی لائف صرف 2-3 مہینے رہ گئی ہے. مارچ میں یہ جا رہی ہے. خدا حافظ, ٹاٹا بائے بائے ہو جائے گی پی آئی اے. اچھا روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ بھی آپ کو ملے گا سر اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو؟ نہیں بھائی, وہ ہولڈ کو کمپنی میں انہوں نے ٹرانسفر کر دیا. جس کمپنی میں 600 بلین کی لائبلٹی ٹرانسفر کی ہے روزویلٹ ہوٹل بھی اسی میں ٹرانسفر کر دیا. وہ نہیں دے رہے, اس کی بولی یہ بعد میں لگائیں گے, اس کے پرخچے بعد میں اڑائے جائیں گے. اچھا سر, پلان کیا ہے ساتھ صاحب آپ کا کہ کس طرح سے آپ پلان جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں, اس کو ریوائیو سے کریں گے؟ تو کہ دیکھیں ایک سفید ہاتھی تو ہے, تو آپ نے اس کو جب ایکوائر کرنا ہے اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس کو ریوائیو کرنے کا, اس کو پروفٹ پہ لانے کا پلان کیا ہے؟ علی بھائی, پی آئی اے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پی آئی اے کا مسئلہ ہمارے ملک کا کریکٹر ہے, اور یہاں پلنے والے سرکاری افسروں اور پلنے والے پولیٹیشنز اور جس کے ہاتھ میں ڈیسیژن میکنگ ہے اس کا کریکٹر ہے. جب آپ کا سارا معاشرہ کرپشن بیسڈ ہوگا تو اس کا نتیجہ پی آئی اے جیسا فیلئر ہوگا. اس کا نتیجہ جیسے لاہور میں اس وقت اسموگ کا ایشو ہے, ہم اپنے ملک کے بارے میں سیریس ہی نہیں ہیں کسی رسپیکٹ میں. پی آئی اے کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. پی آئی اے ہیز این ایکسلنٹ مینجمنٹ وچ کین ٹیک کیئر آف پی آئی اے اگر ان کو ڈیسیژن میکنگ لینے دی جائے. پی آئی اے میں بہت سارے ہیرے بیٹھے ہوئے ہیں جو پی آئی اے کو بلینز کی پروفیٹیبلٹی میں لے کے جا سکتے ہیں اگر ان کے ہاتھ پیر کھولے جائیں. مسئلہ اس کے مینجمنٹ سٹرکچر میں ہے, مسئلہ اس کی انویسٹمنٹ کا بھی نہیں ہے. 200 بلین کی سٹل اس مری ہوئی حالت میں بھی 200 بلین کا اس کا اینول ٹرن اوور ہے. جو کمپنی 200 بلین کے ٹرن اوور کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی وہ کسی بڈر کے 150 ارب یا 10-20 ارب روپے سے نہیں کھڑی ہوگی. مینجمنٹ سٹرکچر, ڈیسیژن میکنگ, رسپیکٹ فار دی ایئر لائن, رسپیکٹ فار اٹ سٹاف. سفارشیں نہ چلیں. مجھے پی آئی اے کے سی او بتا رہے تھے جو وائس ایڈمرل ہیں عامر صاحب, کہ ایک ایئر ہوسٹس اتنی پاورفل ہے کہ وہ ایک ایم پی اے اور ایم این اے سے ٹیلی فون کرا کے بلیک میل کرتی ہے پوری مینجمنٹ کو. تو جہاں یہ مینجمنٹ سٹرکچر ہوگا وہاں ایئر لائن ہی پورا ملک ہی نہیں چلے گا. آپ کو ملک کا اور ایئر لائن کا ایک باپ بنانا پڑے گا, وہ آپ جس کو مرضی باپ سمجھیں. ایک ڈیسیژن میکر ہوگا اور وہ ملک کے لیے درد رکھتا ہوگا تو وہ نیچے جو حکم دے گا وہ امپلیمنٹ ہوگا. سنگل یونٹ کمانڈ ہونی چاہیے. پی آئی اے ایمریٹس کی ماں ہے اور وہ آج کے دن میں بھی اپنے آپ کو ایمریٹس سے بہتر ثابت کر سکتی ہے. اور یہ ان ساری انٹرنیشنل ایئر لائنز کو اس وقت وقت پڑا ہوا ہے کہ اگر یہ پرائیویٹائز ہوگی کسی سعد نذیر صاحب, میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ ناظرین, اداکارہ نرگس کو ایک دفعہ پھر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اب کی بار ایسا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ یہ آپ کو بتائیں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین, ملک کی ایک اور معروف اور بااثر خاتون گھریلو تشدد کا نشانہ بن گئی ہے. اب کی بار معروف سٹیج اداکارہ غزالہ عرف نرگس گھریلو تشدد کا شکار بنی. تشدد کرنے کے الزام میں ان کے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اداکارہ نرگس کی مدعیت میں شوہر ماجد بشیر کے خلاف تھانہ ڈیفنس سی میں مقدمہ درج کیا گیا. مقدمے میں تشدد اور گن پوائنٹ پر جان سے مارنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں. نرگس پر ان کے شوہر کے مبینہ تشدد کی اطلاع
اطلاع اداکارہ کے بھائی خرم بھٹی نے 15 پر دی تھی، جس کے بعد پولیس ایڈن سٹی میں واقع اداکارہ کے گھر پہنچی۔ پولیس کے مطابق اداکارہ نرگس کو ان کے شوہر انسپیکٹر ماجد بشیر نے مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ دونوں میاں بیوی میں پیسوں اور جائیداد کے معاملے پر جھگڑا ہوا۔ اداکارہ نرگس سے چند سال قبل انسپیکٹر ماجد بشیر سے شادی کی تھی۔ اداکارہ نے شادی کے بعد شوبز کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ وہ گزشتہ چند سالوں سے لاہور میں بیوٹی سیلون چلا رہی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین اس خبر کو بریک کرنے والے جو ہمارے ایک نیوز کے سینئر نمائندے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے میں تعارف کرواؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو وہ ایکسکلوسیو فوٹیج دکھاتا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اداکارہ نرگس کے ساتھ ہوا کیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی زبان تک کو جو ہے وہ زخم پہنچے، ان کے چہرے کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے پیچھے آپ دیکھ بھی رہے کہ ان کے بازو، ان کا چہرہ کس بری طرح سے ان کے چہرے پہ تشدد کے نشانات نظر آ رہے ہیں، ان کی آنکھ سویلڈ ہے۔ یہ ماجد بشیر نے اگر کیا ہے جیسا کہ نرگس الزام لگا رہی ہیں، اگر تو ماجد بشیر صاحب کا یہ کرنا ہے تو پھر یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ وہ خود قانون کے رکھوالے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک شوہر بھی ہیں، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے۔ اگر تو میں دوبارہ کہتا ہوں، اگر تو یہ الزام سچ ہے جیسا کہ نرگس کہہ رہی ہیں تو پھر انتہائی سخت سزا ملنی چاہیے، ڈبل سزا ملنی چاہیے، ایک تو اپنی بیوی پر تشدد کرنے کی اور دوسرا خود قانون کے رکھوالے ہوتے ہوئے اس قدر بربریت کرنے کی۔ شراز نثار صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ شراز صاحب یہ اصل مسئلہ کیا ہے، اصل واقعہ کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ علی بھائی، جس طرح نرگس نے پولیس افسران اپنے وکلا کو اور ایک نیوز سے بات کرتے اس نے انکشاف کیا کہ جب آج صبح میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد گھر میں موجود تھی، نرگس نے الزام لگایا کہ ماجد بشیر نشے میں دھت اپنے گھر آیا، اسی گھر آیا جو فارم ہاؤس ہے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں، اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کہا۔ اب میں یہ ایک نئی بات، ایک بریکنگ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو سینئر صحافی ہیں، اینکر ہیں آفتاب اقبال، ان کی جو سابقہ بیوی ہے مریم، اس کو وہ اس فارم ہاؤس میں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ ماجد بشیر پر جو الزام لگایا نرگس نے، یہ الزام نرگس کا ہے، نرگس کی طرف نرگس نے یہ الزام لگایا، اور یہ ایف آئی آر جو درج کی گئی ہے ڈیفنس سی میں، اس کے جو ایس ایچ او ہیں اسد اقبال، اس نے اس بات کی تصدیق کی، اور ایف آئی آر میں بھی آفتاب اقبال کا اور کرن کا نام لکھا جو ایکس وائف ہیں، اور یہ کہا نرگس نے کہ سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ میں اسی فارم ہاؤس میں اس کو کرن کو رکھنا چاہتا ہوں، پھر یہ کہا کہ مجھے کچھ زیور اور پیسے چاہیے۔ یہ نرگس کا الزام ہے، اور جو ایف آئی آر میں جو ایف آئی آر فوری درج کی جاتی ہے، یہ بات کیسے نکلی؟ نرگس نے سب سے پہلے اپنا جو بیٹا علی مرتضیٰ جو اس وقت کینیڈا میں موجود ہے، اور دونوں ماں بیٹے کینیڈین نیشنل ہیں، انہوں نے نہ صرف کینیڈین امبیسی میں یہ شکایت کی، بلکہ علی مرتضیٰ نے کینیڈا سے اپنے ماموں کو لاہور میں فون کیا، پھر یہ بات سامنے آئی اور پولیس بھی حرکت میں آئی۔ ایس ایچ او جو ڈیفنس سی ہیں اسد، انہوں نے ہمارے ساتھ جو بات کی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ شاید یہ صلح ہو جائے، لیکن اس کے بعد دوبارہ جب کال چلی پھر پولیس افسران حرکت میں آئے۔ جب کینیڈین امبیسی میں شکایت گئی اس کے بعد 10 منٹ میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا، اور ماجد بشیر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ ابھی 2 روز پہلے نگار چودھری ایک سٹیج آرٹسٹ ہے جس نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی، اور اس نے یہ الزام لگایا کہ ماجد بشیر فارم ہاؤسز میں جو ہیں وہ ڈانس پارٹیاں کرواتے ہیں، اور مجھے بھی اکرم سب انسپیکٹر کے ذریعے اپروچ کیا گیا، چونکہ میں شادی کر چکی ہوں اور پہلے میں ان ڈانس پارٹیوں میں جاتی تھی، یہ نگار چودھری نے کہا، اب میں نہیں جا رہی تو میرے خاوند پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تو اس طرح کی شہرت ماجد بشیر کے بارے میں بہت سے پولیس افسران کو بھی پتہ ہے، اور اب جس طرح ڈی اے جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر نے 2 روز پہلے ایک مقدمہ خارج کیا ہے اسی سی اے نواں کوٹ کے سب انسپیکٹر شکیل بٹ کا، جو انہوں نے لین دین کے تنازع میں ایک شخص کو پکڑ کر اس پہ چرس کا جھوٹا مقدمہ درج کیا، تو ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے خارج کیا۔ تو جہاں پر پولیس کے اس طرح کے سب انسپیکٹر اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں، لاہور پولیس کے افسران جو ہیں وہ پازیٹیو سوچ بھی رکھتے ہیں، وہ فوری خارج بھی کرتے ہیں، اور ان کی انکوائریز بھی ہو رہی ہیں۔ جی اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ نرگس سے جو الزام اپنے شوہر پہ لگایا ہے تو اب کیا گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے؟ کیونکہ الزام بہت بڑا ہے اور باقاعدہ طور پہ I'm sure ان کا میڈیکل بھی ہوا ہوگا، تشدد ثابت بھی ہو گیا ہوگا اس میں۔ کا ایک اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کی کوشش کی جائے گی یا کی جا رہی ہے، یا پھر واقعی پولیس سنسیریٹی سے اس مقدمے کو دیکھے گی؟
علی بھائی جو نرگس کے والد ہیں ادریس، ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، وہ صرف روز زیادہ رہے تھے اور بات کم کر رہے تھے کہ میری بچی بدقسمت ہے، اتنا نام کمانے کے باوجود، اتنا پیسہ کمانے کے باوجود اس شخص سے مہینے میں 3-4 بار مار کھاتی ہے، یہ اس کے باپ کا کہنا ہے۔ اور اس کے بھائی نے یہ انکشاف کیا کہ 20 دن پہلے بھی شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ہم نے صلح کروا دی کہ میاں بیوی ہیں، ان کی آپس میں جو ہے وہ صلح کروا دی جائے۔ اور جہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ پکڑے جائیں گے کہ نہیں، یہاں پہ معروف اداکارہ یہاں پہ قتل ہوئی ہیں، کئی نادرہ فلم سٹار تھی، مرڈر ہو گیا، نہیں پتہ چلا۔ نینا ایک فلم سٹار مرڈر ہوئی، سابق ایس پی کراچی جو بہت ہی ایک اہم شخصیت کے قریبی ہیں، آج تک گرفتار نہیں ہوئے، وہ 1 مہینے میں 14 بار کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی واپس گئے۔ انہیں نینا کے قتل میں شامل تفتیش کرنے کے لیے لاہور بلوایا گیا اور وہ آئے، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو گرفتار کروا دیا جائے گا اگر آپ نہیں آئیں گے۔ وہ شامل تفتیش بھی ہوئے لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ماروی کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد کئی اداکارائیں ایسی ہیں جن پر فائرنگ کی گئی، تو ان پر ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں بڑے با اثر افسران سے، لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، فائرنگ کی جاتی ہے، تو پھر ان کو سپورٹ کوئی نہیں کرتا۔ جس طرح یہ مقدمہ اس لیے درج ہو گیا فوری کہ کینیڈین ایمبیسی میں شکایت گئی، لیکن پولیس افسران کا یہ کہنا ہے، جس طرح ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر کا کہنا ہے کہ ہم میرٹ پر تفتیش کریں گے، اور جس طرح فوٹیجز بھی موصول ہو چکی ہیں پولیس کو ماجد بشیر کے آنے کی، جو نرگس نے ٹائم بتایا، اور جانے کی۔ اب نرگس کا یہ بھی انکشاف ہے کہ اس کے پاس کچھ ایسی فوٹیجز ہیں جو اس کا بھانجا فاروق موقع پر موجود تھا، اس نے بنائی ہے، یا اس کا ایک کیمرہ ایسا جس میں وہ آ گئی ہے، وہ میڈیا کے سامنے اور پولیس افسران کے سامنے رکھے گی، جس میں ماجد بشیر تشدد کرتا بھی نظر آ رہا ہے۔ اب وہ کب یہ ویڈیوز سامنے لاتی ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، ان سے پہلے بھی ان پہ تشدد کیا گیا تھا، کیا اس وقت کوئی کارروائی ہوئی تھی شراح صاحب؟ جس طرح اس کے پوری فیملی نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ 3-4 بار مہینے میں ماجد بشیر جو ہے وہ اس طرح کرتا ہے، لیکن ہم صلح اس لیے کروا دیتے تھے۔ اب جو نرگس جس گھر میں رہ رہی ہے وہ کئی کنال کا فارم ہاؤس ہے، ساتھ ہی اس کے کوٹھی ہے۔ نرگس کا یہ کہنا ہے کہ وہ میرے نام ہے اور میرا ایک 9 کنال کا پلاٹ ہے برکی کے علاقے میں۔ ماجد بشیر جو ہے وہ دونوں کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس نے میرے ساتھ محبت کی شادی کی ہے، اب مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے، جس طرح کرن مریم کا نام لیا میں نے، کہ اس کو وہ اس فارم ہاؤس میں رکھنا چاہتے ہیں، تو میں اب اس کے خلاف ضرور کارروائی کراؤں گی اور سٹینڈ بھی کروں گی۔ جو مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے میں اس کو جیل بھی پہنچاؤں گی۔ ٹھیک ہے، شراح نثار صاحب بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے پروگرام میں تشریف لائے، پروگرام میں، اور آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا بہت اہم سے۔ پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔